دوسری چیز جو ہے، جو آج ہمارا سبق ہے، نصاب زکوٰۃ، کہ مال کتنا ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر زکوٰۃ ہو۔ اور تیسری چیز شرائط زکوٰۃ، زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مصارف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے۔ یہ چار بنیادی مسئلے ہیں، اگر یہ سمجھ آ جائے تو زکوٰۃ کے مسائل تقریباً اگر 100% نہیں تو 90% سمجھ آ جاتے ہیں۔ کل جو اموال زکوٰۃ میں ہم نے بتایا تھا کہ چار ہی اموال ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ یہ چار اموال ہے کہ جن پر زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی مال پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ اب یہ جو چار اموال ہے، آج ہمارا دوسرا سبق ہے کہ کتنا ہو بندے کے پاس کہ جس کی بنیاد پر زکوٰۃ واجب ہو۔ چنانچہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سونا ہے۔ سونا حدیث میں جو آپ کو ملے گا نا لفظ، وہ 20 دینار کا لفظ ملے گا، 20 دینار۔ آپ کو یہ 7.5 تولے والا لفظ نہیں ملے گا۔ میں صرف حدیث کا ٹچ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی ذہن کھلے کہ بھئی یہ جو حدیث میں آپ کو لفظ ملے گا وہ ملے گا دینار کا، کہ بھئی 20 دینار جس بندے کے پاس ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب یہ 20 دینار ہے کیا، اور اس کی مقدار کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ تو 20 دینار کا جو وزن ہے یہ 7.5 تولہ ہے ہمارے حساب سے۔ اگر آپ اس کو گرام میں کر دیں تو یہ 87.47 گرام بنتا ہے۔ 87.47 گرام اور 7.5 تولہ اور 20 درہم۔ حدیث میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 20 درہم کے ہوتے ہیں، لیکن 20 درہم میں جو سونا استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے میں یہ اتنا ہی تھا، یعنی 7.5 تولے سونے۔ اس لیے اب آسانی کے لیے علماء سے جب آپ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ بھئی سونا کتنا ہونا چاہیے، تو وہ آپ کو سیدھا سیدھا بتا دیتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا۔ اب اس بات کو لے کر اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ 7.5 تولہ سونا یہ جو مولوی حضرات بتاتے ہیں حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا ٹریک سے ہٹا رہا ہے، کیونکہ جو بتانے والا ہے 7.5 تولہ اس کو پتا ہے کہ یہ 20 دینار اس کا جو وزن بنتا ہے وہ 7.5 تولہ بنتا ہے۔ اچھا، اس سونے والے معاملے میں نا چند چیزیں ہیں۔ ویسے عام طور پر مردوں کے پاس سونا نہیں ہوتا، لیکن مرد اتنا بیچارہ ہے کہ سارا سونا اس کے کھاتے میں ہوتا ہے۔ فائدے والے کھاتے میں تو نہیں ہوتا، لیکن نقصان والے کھاتے میں سارا اس کے کھاتے میں ہوتا ہے۔ جو بیوی کو مہر میں دیا گیا سونا ہے یہ بیوی کا ہے، مرد کا نہیں ہے۔ اس کی زکوٰۃ بیوی کے ذمے ہے، مرد کے ذمے نہیں ہے۔ اگر مرد دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مرد کے ذمے نہیں ہے، اس کا گناہ یہ مرد کے ذمے نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی بچی کو، بسا اوقات بچیوں کو لوگ جب وہ پیدا ہوتی ہے کوئی سونے کی بالیاں بنا کے دے دیتے ہیں یا کوئی کڑا بنا کے دے دیتے ہیں، یہ بھی بچی کا ہے، باپ کا نہیں ہے۔ ہاں، مرد کے پاس اگر اپنا سونا ڈھلی کی صورت میں ہے، جیسے اس نے پیسے کو جو ہے نا بچانے کے لیے اور کہا کہ پیسہ روز روز ڈی ویلیو ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ کرنا ہے، سونا لے لینا ہے اور اس کی اینٹیں لے لیتا ہے اور وہ لاکر میں رکھ دیتا ہے، تو یہ والا سونا یہ پھر مرد کا ہے، اس کی زکوٰۃ جو ہے نا یہ مرد کے ذمے ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر سونا اس نے بیوی کو دیا ہے، بعض معاشروں میں سونا جو شادی کے موقع پہ دیا جاتا ہے 2 طرح کا دیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بیوی کو مالک بنایا جاتا ہے، اور اوورآل یا لکھا ہوا ہے کہ بھئی بیوی مالک ہے، اور یا لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن اس علاقے کا ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ بھئی جو سونا دے دیا وہ بیوی ہی کا تصور کیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بھی وہ سونا بیوی کا ہے۔ لیکن اگر لکھا ہوا بھی نہیں ہے اور اس علاقے کا ٹرینڈ بھی یہ نہیں ہے
کہ بیوی کو جو سونا دیا جاتا ہے وہ سونا بیوی ہی کا تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ٹرینڈ یہی ہے کہ جو سونا پہنایا جاتا ہے یہ صرف پہنانے والا ہے، یہ ہوتا مرد ہی کا ہے۔ مرد جب چاہے اس کو بیچ کے اپنے کسی جو ہے نا فائدے میں یا اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے، تو یہ سونا کس کا ہے؟ مرد کا ہے۔ اس کی جو زکوٰۃ ہوگی یہ کس کے ذمے ہوگی؟ مرد کے ذمے ہوگی، عورت کے ذمے نہیں ہوگی۔ ورنہ دوسری صورتوں میں جتنی بھی جو ہے نا سونے کی چیزیں ہیں وہ ان سب کی زکوٰۃ عورت کے ذمے ہے۔ باقی جو بچیوں کا جو ہے نا، اگر بچی ہے اور اس کا جو سونا ہے اگر نصاب تک پہنچتا ہے، مثلا کسی نے پورا سیٹ بنا کے دے دیا اپنی بچی کو، بچی ہے تو جب تک نابالغ ہے تو نابالغ کے ذمے تو ویسے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں جب بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد پھر اس کے ذمے اپنی زکوٰۃ ہوگی، اس کے ذمے ہوگی، یہ والد کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں اگر والد دے دیتا ہے، اس لیے جو ہے نا یعنی گھر میں خواتین کو بھی اس بات کی تعلیم دے دینی چاہیے کہ بھئی یہ جو سونا ہے یہ آپ کی ملکیت ہے، اور آپ کی ملکیت ہونے کی وجہ سے آپ ہی کے ذمے زکوٰۃ ہے۔ اور اگر مرد دے بھی رہا ہے تو عورت کو پھر اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میرے حصے کی زکوٰۃ جو ہے نا میرے شوہر کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں۔ بسا اوقات تو لوگ بہوؤں کی زیور کا زکوٰۃ بھی جو ہے نا بیچارہ سسر ادا کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ بہو کی سونے کے ساتھ ظاہری بات ہے سسر کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا ہے، مالک اس کی بہو ہوتی ہے۔ اور یا پھر جو ہے نا اگر شوہر نہیں، بیوی نہیں ہے تو اس کا شوہر ہوتا ہے، تو یا وہ دے یا وہ دے سسر۔ لیکن اگر مطلب ہے جوائنٹ فیملی میں ہے، بندہ جو ہے نا دینا چاہے تو یا بسم اللہ دے دے، لیکن اس کے ذمے نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے بندے کو کہ بھئی میں اگر یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، جیسے آج کل معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ویسے تو معاشرے میں مظلوم عورت کو کہا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو مظلوم ہے یہ اس وقت کا باپ ہے، جس کو باپ کہتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اس کے ذمے ڈال دی گئی ہے، حالانکہ شرعی طور پر بہت ساری چیزیں اس کے ذمے نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بچے کا خرچہ یہ باپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں باپ 25-30 سال تک جو ہے نا باپ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خرچہ دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ شرعی طور پر یہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے۔ اچھا دیتا ہے لیکن اولاد اس کو سمجھتے بھی نہیں ہے، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ باپ کے ذمے ہے اور یہ حق ہے کہ بھئی یہ ہمیں دے، حالانکہ وہ حق نہیں ہے، یہ باپ کا اس کے اوپر کیا ہے؟ احسان ہے کہ جو وہ اس پر خرچ کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز ہے یہ سونا 7.5 تولے، چاندی یہ 200 درہم، 200 درہم کا یہ 52.5 تولے جو ہے نا بنتا ہے، اور گراموں میں اگر آپ کہے 612.35 گرام یہ جو ہے نا چاندی، یہ ہے جو ہے نا اتنا اگر چاندی ہو کسی کے پاس تو پھر اس کے ذمے زکوٰۃ ہے۔ یہ جو نقدی اور مالی تجارت ہے ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے، لہذا اس کو جو ہے نا اس کے نصاب کا اعتبار چاندی کے ساتھ کیا جائے گا، اور چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر کسی آدمی کے پاس نقدی ہے یا مالی تجارت ہے، ان دونوں کو ملا کر اگر کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ بنتا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر تک پہنچتا ہے تو یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اور یہ 4 چیزیں اتنی ان میں سے ایک اگر کسی کے پاس ہو یا ساری ہو تو یہ وہ مخصوص مقدار ہے جس کا مالک بننے سے بندہ شرعی طور پر مالدار کہلاتا ہے، اور یہی نصاب ہے۔ پھر اس کی عقلی طور پر زکوٰۃ کی جو عقلی طور پر جو ہے نا 5 صورتیں بنتی ہے۔ کسی کے پاس مثلا کوئی چیز، کسی کے پاس خالص سونا ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اس میں 7.5 تولے یعنی گویا یہاں وزن کا اعتبار ہوگا، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 7.5 تولے سے ایک ماشا بھی اگر کم ہے تو اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ اگر اس کے پاس ہو، لیکن یہ تب ہے کہ جب صرف اس کے پاس سونا ہے، اور اگر صرف کسی کے پاس چاندی ہے تو صرف 52.5 تولے کے برابر یعنی جو مقدار ہے، وزن ہے، اس کا اعتبار ہوگا، قیمت کا اعتبار یہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ان چاروں میں سے 2 یا 3 یا 4 جو ہے نا مختلف چیزیں ہیں
تو اس صورت میں پھر وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر قیمت کا اعتبار ہوگا، اور قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا، کہ 52.5 تولے جو ہے نا چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اس کے ذمے زکوٰۃ ہے، ورنہ یہ صاحب نصاب ہے اور یہ نصاب کا مالک ہے، اس کے ذمے زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو 3 چیزیں ہیں، جو سونا، چاندی اور نقدی، یہ شریعت نے اس کو مطلب ہے اموال زکوٰۃ میں سے کیوں شمار کیا اور ان کی زکوٰۃ کیوں ہوتی ہے؟ یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس میں فطری طور پر بڑھنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ یہ چیزیں وہ ہے کہ جس کا تبادلہ کیا جاتا ہے، تبادلہ کیے بغیر اس سے پہلے زمانے میں دینار، درہم، آج کل کے زمانے میں نقدی، یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس کا تبادلہ ہوتا ہے، تبادلے کے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا ممکن، اور جن چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے نا، تو تبادلے کی وجہ سے چیزوں میں بڑھوتری آتی ہے اور وہ چیزیں بڑھتی رہتی ہے، اس میں نمو اور نشو و نما ہوتی ہے۔ اس لیے ان 3 چیزوں کو تو شریعت نے سیدھا سیدھا اموال زکوٰۃ میں سے قرار دیا، اور یہ مال تجارت کو زکوٰۃ میں سے اس لیے کہ مال تجارت میں بھی کیا ہوتی ہے؟ لین دین اور لینا دینا ہوتا ہے، اس میں بھی بڑھوتری کی وجہ سے ان 3 چیزوں کے ساتھ جو ہے نا شمار کیا گیا ہے، اور ان 3 چیزوں کی بنیاد پر جو ہے نا اس میں بھی زکوٰۃ کو لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ کل کے سبق میں جو ہے نا کچھ ساتھیوں نے آخر میں 2-3-4 سوال کیے تھے، میں اس کو جو ہے نا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک تو جو ہے نا بعض ساتھیوں نے جو اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا تھا کہ بھئی جانوروں کی زکوٰۃ کا، آپ ادھر جانوروں کا میرے ذہن میں اس لیے تھا کہ جانور چونکہ زیادہ تر یہاں لوگوں کے ہوتے نہیں ہیں، یا اگر ہوتے ہیں تو وہ اس کی نصاب مطلب ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ نصاب تک پہنچے۔ دیکھو، جانور رکھنے کی جو ہے نا 2 ہی بندے کی پاس جو جانور ہوتے ہیں اس کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ اگر وہ جانور کا کاروبار کرتا ہے، مطلب ہے خریدتا بیچتا ہے، پھر تو یہ اس میں سے ہے مال تجارت میں۔ اگر ایک جانور ہے اس کے پاس، یا 2 ہے یا 10 ہے یا 50 ہے یا 100 ہے، اس سے بحث نہیں ہے، پھر وہ مالی تجارت ہے۔ اس لیے میں نے جب کہا تھا نا مالی تجارت میں کہ ہر وہ چیز جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، مکان ہے، جو بھی ہے۔ اچھا، اور اگر جانور کو لیا ہے جو ہے نا اس نیت سے نہیں، بیچنے کی نیت سے نہیں، آپ نے جو ہے نا نسل کو بڑھانے کی نیت سے یا دودھ کی پیداوار کی نیت سے آپ نے لیا ہے، تو جانوروں کی زکوٰۃ کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانور جو سارا سال یا سال کا اکثر حصہ باہر چرتا ہو، زکوٰۃ ان جانوروں کی قیمت پر ہے۔ جس کو گھر میں کھلایا جاتا ہو، ان جانوروں کی قیمت، ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی وہ جانور جس کو سال کا اکثر حصہ، کیونکہ اگر آپ جب گھر میں کھلا رہے ہیں نا، تو گھر میں کھلاتے ہوئے ظاہری بات ہے پورے سال میں جانور اپنی قیمت کھا جاتا ہے تقریباً، جب آپ گھر میں کھلا رہے ہوتے تو وہاں آپ کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر جانور پورا سال یا سال کا اکثر حصہ، مثلا 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے یہ باہر چرتا ہے، اور 1-2 مہینے آپ کو گھر میں کھلانا پڑتا ہے، تو پھر وہاں پر جانوروں کی زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے پہلے یہ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو لوگ دودھ کے لیے رکھتے ہیں اس کو، تو دودھ ظاہری بات ہے وہ دودھ بھی مال تجارت میں سے ہے۔ جب آپ بیچ رہے ہیں کسی چیز کو، تو پھر اسی دودھ کا جو پیسہ آپ کے پاس بچتا ہے اسی کو، اگر وہ نقدی میں ہے تو نقدی ہے، اور اگر دودھ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کا مال تجارت ہے، اور اسی کی جو ہے نا کیا ہے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ والی جو ہے نا چیز، اگر اس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو اس سے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ جی جی دیکھو،
دیکھو ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو نا، سونا کتنا ہے 20 اور 200 درہم، یہ اس وقت کی ریشو ہے 20 اور نہیں نہیں برابر نہیں ہے نا، ریشو دیکھے نا آپ، 110 کا ریشو ہے، 10 درہم کا 1 دینار ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، یہ 20 دینار اور 200 درہم، یہ حدیث کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو صرف اس کو کیا کر دیا ہے، آسانی کے لیے تولے میں کنورٹ کر دیا، باقی یہ جو 20 اور اب دیکھو نا 110 کا یہاں پر بھی ایک طرف 1 ہے اور دوسری طرف کیا ہے 10 ہے، تو یہ ریشو اس وقت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہے، اس لیے وہاں 20 اور یہاں 200، اس لیے وہاں 7.5 اور یہاں 52.5۔ جی 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 یہ وزن ان کا ایک ہوتا ہے، وزن ان کا ایک ہوتا ہے، لیکن ایک میں سونا ہوتا ہے دوسرے میں چاندی ہوتی ہے۔ جی وہ جو دینار والے جو آج کل کے نوٹ ہیں نا، اس میں چونکہ آج کل تو وہ اس نقدی میں آئے گا، کیونکہ اس میں نہ سونا استعمال ہوتا ہے اور نہ چاندی، درہم میں چاندی استعمال نہیں، اس لیے وہ نقدی میں آئے گا، وہ درہم ادھر درہم اور دینار میں نہیں آئے گا۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اگر وہ 7 تولے تقسیم کرتی ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں، تو یہ تو بہت ہی مطلب یہ ہے بری نیت ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر واقعی اس کے ذہن میں زکوٰۃ والی بات سرے سے ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ سونا جو میرے شوہر کا یا میرا رکھا ہوا ہے، چلو میں بچیوں میں اس کو تقسیم کر دیتی ہوں، تو اگر وہ تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ان کو قبضہ بھی دے دیا، مالک بھی بنا دیا۔ قبضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ان کے ہاتھ میں دے دیا، مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اس کو بیچنا چاہے تو یہ ماں اس میں انٹرفیرنس پھر نہ کرے، تو یہ پھر اس صورت میں اگر وہ 7.5 سے کم ہے تو ان کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی اپنے وہ انشاءاللہ کل کے جو ہے نا اس میں جو باقی چیزیں ہیں اس کو بیان کریں گے۔ جی یہ کل کے سبق میں جو مطلب ہے منہا کرنے والی چیزیں ہیں نا، وہ انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے، یہ ابھی ختم نہیں ہوا سبق، ابھی اس وقت جو سبق ہے نا وہ یہ سونا چاندی اور اس سے متعلق، کیونکہ وہ چیزیں ابھی آگے یہ چیزیں آ جائیں گی، قرضہ کتنا، دیکھو اگر قرضہ آپ کے اوپر ہے تو پھر اس کو منہا کیا جائے گا قرضہ جتنا ہے، لیکن قرضے کی 2 صورتیں ہیں، ایک قرضہ جو ہے نا آپ نے جامد اثاثوں کے لیے لیا ہے، مثلا آپ فیکٹری بنا رہے ہیں تو فیکٹری میں آپ نے وہاں مشینری لگانی ہے، آپ نے قرضہ مشینری کے لیے لیا ہوا ہے، آپ نے قرضہ جو ہے نا اسٹرکچر کے لیے لیا ہوا ہے، وہ والا قرضہ منہا نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذمے زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جو آپ نے خام مال تیار کرنے کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو منہا کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خام مال کے ذمے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، یعنی جہاں قرض آپ لے رہے ہیں نا، اگر وہ آپ اس مقصد کے لیے لے رہے ہیں کہ جو قابل زکوٰۃ اموال ہے وہاں آپ یوز کر رہے ہیں تو اس قرضے کو تو منہا کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے اسٹرکچر بنایا یا جو ہے نا مشینری لی ہے اور اس کے لیے آپ نے قرض لیا، بھلے وہ کروڑوں روپے کا قرض ہے، اس کو منہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہی کروڑ روپے آپ کا آلریڈی آپ کے جو ہے نا اس میں اسٹرکچر میں کیا ہوا ہے؟
پڑا ہوا ہے اس کو منہا نہیں کیا جائے گا، ورنہ اس صورت میں تو میرے خیال میں سارا پاکستان کہیں نہ کہیں جو ہے نا قرض دار ہی ہے، لوگوں نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہوئی ہے اور جو ہے نا ادھر ادھار لیا ہوا ہے، ادھر جب پیسے کا حساب کرتے ہیں ادھر اس پہ تو زکوٰۃ ہے نہیں، ادھر جب پیسے کا حساب کرتے ہیں تو وہ 10-12 لاکھ روپے ہوتا ہے ساتھ میں، اور ادھر جب قرضے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں 4-5 کروڑ کا میں قرض دار ہوں، تو بس بات ہی ختم زکوٰۃ، اس لیے ان دونوں کا فرق ہے، لیکن میں اس کو آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ یہ واضح کر دیں کہ اگر ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے قرض کسی کو دیا ہے، اب زکوٰۃ کس پہ ہے؟ جس نے 1 کروڑ روپے قرض دیا ہے یا جس نے 1 کروڑ روپے؟ یہ جو قرض والے ہیں نا، یہ میں انشاءاللہ کل نقشے میں ادھر بتاؤں گا کہ کون سے زکوٰۃ، کون سے قرض پہ زکوٰۃ ہے، کون سے پہ نہیں ہے۔ یہ تو جس نے دیا ہے اس پہ ہے زکوٰۃ، لینے والے پہ نہیں ہے، لیکن اس کو میں انشاءاللہ کل جو ہے نا ایکسپلین کروں گا۔